بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا مثل ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ کائنات کا نظام اپنے دست قدرت میں رکھا اور اس کے بارے میں جو کچھ میرے اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے یہی حق ہے۔ اس میں کسی قسم کا من مرضی کا تغیر، تبدیلی، ترمیم، تحریف یہ سارے کا سارا خوب ہے۔ خاص طور پر اس جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کے لیے نظام الاوقات جو میرے اللہ نے متعین فرمایا ہے وہی انسانیت کے لیے قابل عمل ہے اور اسی انداز میں قابل عمل ہے، اسی جذبے سے قابل عمل ہے۔ اور جب تک یہ جہان رہے گا اس جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم نافذ عمل رہے گا، کیونکہ بعثت محمدی علیہ السلام قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے انسانیت تک آیا وہی کفر کے جو الگی ہیں اور ان کے جو ٹریجڈی ہیں وہ بھی ہر دور میں عجیب ہوئی۔ یہ نظام الاوقات کے لیے جو مہینے ہیں وہ اللہ نے اعلان کیا قرآن کریم کے اندر موجود ان عدت الشہور عند اللہ عشر شہرا فی کتاب اللہ۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں نے یہ زمین و آسمان یوم خلق یعنی جس دن میں نے ارض و سما کی تخلیق کی اسی دن میں نے یہ 12 مہینے بھی متعین کر۔ اور پھر مزید فرمایا منہا اربعۃ حرم، اربع شہر، ان میں جو 4 مہینے ہیں وہ ان 12 مہینوں میں سے ان کی حرمت زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں اسلامی سال کا جو سب سے پہلا مہینہ ہے محرم،
یہ اشہر حرم، اس کے بعد رجب، اس کے بعد ذوالقعدہ اور الحج، یہ عین ملت ابراہیمی کے دور سے ان کی حرمت چلی آ رہی ہے، اور ان کی تکریم زمانہ کفر میں بھی ہوتی، بلکہ مستند واقعات میں سے ہے، چونکہ ان کی قبائل دشمنی نسل در نسل چلتی تھی اور اس کے نتیجے میں قتل عام ہوتے تھے، اور پھر اس کے نتیجے میں دشمن قبائل تھے دوسرے پر حملہ آور ہوتے تھے، اور یہ خون ریزیاں سارا سال چلتی رہی، مگر جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو اگر کوئی جس کی صدیوں سے دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، جب کبھی یہ 4 مہینوں میں سے کوئی حرمت والا مہینہ ہوتا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چکا کر دوسری طرف منہ کر کے گزر جاتے تھے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتے۔ یہ تو کام ہو گیا۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا تا آ کے کفر کو ایک نئی پخ سوچی، وہ اس لیے کہ جب ان کے اندر جاہلیت، اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی، بربریت، وحشیت اور دنیا کے جو ہے ان کے اندر عزائم، جب یہ آئے تو اس میں سے کئی قبیلے ایسے تھے جو لڑائی میں چلتے چلتے آگے محرم آ جاتا تھا، بھائی اس مہینے کی تقریب ہے، تو اب انہیں جان روکنی پڑتی تھی، لوٹ مار ختم کرنی پڑتی تھی۔ انہوں نے ایک نئی سبیل کڑی، انہوں نے کہا بھائی یہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں مہینے حرمت والے، ان میں تبدیلی کا ہمیں اختیار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ قانون میں نے اس دن بنایا تھا جس دن میں نے زمین و آسمان بنایا، یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، تعبیر والے ہونا چاہیے۔ ذالک الدین القیم، پہلے سے یعنی جس دن زمین و آسمان بنے اس دن سے یہ کرنا، اب اس میں کس کو اختیار ہے؟ اور سال کا میں نے پہلے بھی یاد کیا تھا، اسلام کے اندر سال کا جو پہلے مہینے کا پہلے دن سے اسلام کے ساتھ وفاداری، دین کی پاسداری اور اس مہینے کی حرمت اور تقریب کا احساس اور اس کا خوبصورت پاس اور اس کی تاریخ کی ابتدا اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایسا ہوتا، اللہ کے نام پر باری باری ہو گیا، اور محراب نبی جو محراب نبی کوئی عام کوئی جنت کا حصہ ہے، ہر ماں بہن بیٹی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ میں رہتی ہے۔ تو وہ عجیب بات یہ ہوئی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش ایک عشرہ وہاں اپنے سجدے فرمائے، اور ان سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار ثابت ہے کہ تلاوت کے دوران آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو ٹپکتے تھے۔ جب آپ سجدوں میں جاتے تھے تو جہاں محراب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کے گلدستے پڑے ہوئے تھے، وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خون کے قطرے گرے تھے۔ کوئی عام بات تھی؟ اللہ نے اس مہینے کے پہلے دن کی کیا تقریب،
صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے یا خطبہ دیتے، بعض اوقات ایک دعا مانگتے اور ہم حیران رہ جاتے، اللہم ارزقنی فی شہادت فی بلد حبیبک، اللہ تو مجھے شہادت دے، اور وہ شہادت ایسی ہو جو مدینہ طیبہ میں آئے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ تو سمجھ بھائی اگر وہ فرماتے میدان کارزار میں آئے، دشمن کے خلاف آئے، جہاد میں آئے، چلو وہ تو سمجھ آتی ہے، بھائی مدینہ طیبہ میں آپ کو کس نے آ کر شہید کرنا، ہمارے ہوتے بھلا یہ کوئی ہے؟ وہ بڑے وہ حیران ہو کر پوچھتے امیر المومنین یہ آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادت فی بلد حبیب، یہاں آپ کو کون آئے گا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہو سکتا؟ وہ ہنس کر فرما دیتے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر نہیں سمجھتے، اگر اس نے چاہا تو میری شہادت کا انتظام یہیں پر محراب نبی میں ریاض الجنت میں جنت کے ٹکڑے پر ہو، وہ تو یار شہید ہی جنت میں ہوگا، اور محراب مہینے پہ ہمارا تو محرم کے مہینے کی تقریب کا یہ آ رہا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کسی کو کہنے والا جتنے دکھ کی بات۔ تو یہ جو کفر ہے، اس کفر نے جو ان مہینوں کے ساتھ کھلواڑ کیے، جیسے آج کفر محرم کی تقریب کا کھلواڑ کرتا ہوگا، کس قدر یہ مقدس مہینہ ہے، کس قدر اس کے دن، کس قدر اس مہینے کی تاریخ اور پس منظر ہے، کتنی بڑی تقریب ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم اس مہینے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ تو یہ سارا جو ہے پرائیویٹ میں ہوا ہے، بس ٹھیک، جو کوئی مرضی کرتا تو پرائیویٹ میں ہوا۔ دنیا کفر نے 2-3 لفظ ایسے مسلمانوں کی زبان میں ٹھوس دیے ہیں جبرن میڈیا کے زور پر کہ اس کے ہم گندگی اور غلاظت اور تعفن اور اس گٹر سے ذہنی طور پر نکلنے ہی نہیں پا رہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام پرائیویٹ ہو۔ اللہ کیا کہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ میرے حبیب جو کچھ میری طرف سے آ رہا ہے وہ سارے کا سارا اسی طرح آپ کی زبان حق ترجمان سے لے کر زمین پر ہوتا چلا، اگر آپ نے اس میں سے ذرا سا بھی کوتاہی فرما دی پھر آپ نے حق رسالت ادا نہیں کی۔ میری طرف سے یہ میرا فتویٰ ہے، اگر میرے دین کی آگے بجاوری میں اور اس کی تبلیغ اور ترویج اور اس کے آگے لوگوں کو بتانے میں آپ سے بھی ذرا سا بھی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس میں تھوڑی سی بھی اگر آپ نے کوتاہی کی تو میرے نزدیک آپ نے حق رسالت ادا نہیں کی۔ کتنی بڑی بات، یہ پرائیویٹ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف زندگی کا طریقہ ہے اسلام۔ یہ پرائیویٹ ہے، بہت بڑا ہے۔
بڑے بڑے میں نے حضرات سے سنا کہ جی اپنا مذہب چھوڑو نہیں تو دوسرے کا چھیڑو، یہی تو کافر کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں ابی طالب کی حویلی میں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا سرداران قریش کا، وہ آئے تھے۔ ابی طالب کو انہوں نے کہا تھا اپنے بھتیجے کو بلائے، آج بیٹھ کر ہم جو ہے ٹک لگاتے ہیں بات کو، جیسے ہم نہیں کہتے گل ٹک لاؤ۔ میں بلایا، آپ نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے کہا ہم اسلام کو وجود کو تسلیم کریں۔ اب مکے میں سارا زور لگانے کے باوجود ہم سے یہ نہیں رک سکا، ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے آج اس بری بندے سے، مگر اس ساری بات کو آگے چلانے کے لیے شرائط طے کرے، ڈائلاگ کرے، کچھ لوگ معروف تاریخ بات ہے کہ اگر آپ اسلام پر چلنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے، ٹائم فریم مقرر کرو اس کا، 1 سال بے شک آپ اسلام مکے پر نافذ کریں، جو مرضی کرے، اذانیں دیں، نمازیں پڑھے، جو کرتے ہیں کرے، ہم سے جو برداشت نہیں ہوگا تو ہم اپنے خیمے اٹھا کر باہر جہاں ہماری چراگاہیں ہیں ہم وہاں چلے جائیں گے، آپ سال پورا اسلام کی دعا پڑھیں، مگر اس کے بعد اگلا سال ہم نے بھی کر دے، ہمارا بھی ایکول رائٹ ہے۔ اسلامی ریاست میں کافر اور مسلمان کا کوئی ایکول رائٹ نہیں۔ کفر نے اگر رہنا ہے تو جزیہ دے، بہت ساگرو 2 نمبر شہری ہے۔ مسلمان جو ہے اس کی اسٹیٹ میں مسلمان کا حکم ہے، اللہ کے دین کی عظمت کا جھنڈا لہرائے گا، اگر وہاں کوئی غیر مسلم رہے گا تو اس کا جزیہ اور کرایہ دے گا جو حقوق استعمال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خلافت راشدہ تک جزیے کا نظام مقرر تھا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ انہیں اسلامی ریاست کی طرف سے ملتا تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ فاروقی دور میں کافر اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے مدینہ تو نبی کے پاس آ کے کر رہتے تھے، وہ کہتے تھے جو کچھ ہمیں یہاں حقوق ملتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں نہیں ملتے۔ اسلام کو آنے تو دو یار، وہ اس کا قانون چلنے تو دو۔ 75 سال جو تم نے گھر در حراست کے انبار یہاں اروڑیاں لگا دی، اب اس کو تو موقع دو، پرائیویٹ معاملہ کر کے اس کو تم پاسے کر دیتے، اور جو اوتھم تم نے کفر اور طاغوت کی آپ یاری کا یہاں مچا رکھا ہے، اللہ جانے یہ ہماری بدنصیبی کب کرتا۔ تو کافر بھی جو تھے نا وہ یہی ڈرامے کرتے تھے۔ بنی کنانہ جو ان کا بہت بڑا قبیلہ ہے، ان کا ایک سردار تھا، اس کا نام کلمش کنانی تھا، لکھا ہوا تھا، گدھے پر سوار ہو کر بڑے جناب بے شوبے پہن کر آگے اپنی گاٹ شاٹ لا کر حج کے موقع پر وہ اعلان کرتا تھا، لوگوں جو بات میں کہتا ہوں آج تک کوئی مائی کلال اس پر دوسری بات نہیں لا سکتا، یہ میرا سٹیٹس ہے۔ اور وہ کھڑے ہو کر کہتا کہ اس سال محرم جو ہے وہ شہر حرام میں داخل ہے یا اس کی جگہ سفر، محرم الحرام کی بجائے سفر المسفر ہوگا۔ ساری قرآن کے حکم اور حکومت کو پتہ نہیں، محرم کی ساری ضرورت ختم،
وہ کلمس کنانی جو تھا وہ صرف اعلان کرتا تھا، اور ہم نے جو آج آ کر محرم کے اندر دھما چوکتی کیا وہ تو وہ بھی نہیں کرتا، وہی نہیں کرتا تھا، صرف اس کی حرمت کی بدلے کا اعلان کر دیتا کہ اس سال نہیں ہوگا اگلے سال ہوگا۔ وہ مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے تھے مگر مہینوں کے حرمتیں بدل دیتے، اور جو محرم اور حرام اور رجب اور ذوالقعدہ اور ذوالحج کی جو حرمت میں تبدیلی ہے یہ کفر، اس کو نسی کی رسم پرانے جو رواج انما النسی، یعنی حرمت مہینوں کی ہٹا دینا، ان کی بے ادبیاں کرنا، کفر کو جو ہے وہ اس کے اندر لے آنا اور سارے اس مہینوں کی حرمت کو تباہ کرتے رہنا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو 4 مہینے ہیں نا حرمت کے، ایک دفعہ بڑی عجیب بات مجھے سمجھ آئی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے ان 4 مہینوں کی محرم سے لے کر ذوالقعدہ ذوالحج اور رجب کے جو 4 مہینے میں نے ان کی حرمت کرنی تعظیم کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی یہ حرمت نیک نیتی سے کی ہوئی ہو وہ اس کو قبول کر لے، ان 4 مہینوں کے علاوہ باقی 8 مہینے بھی اس کو اسی معیار کی توبت دے، وہ سارا سال ایسے لگتا ہے جیسے حرمت کے مہینوں میں رہتا۔ یہ اللہ کا انعام، یہ بات مجھے بڑی سمجھ آئی تھی، میں نے دھیان دی، یہ تو وہ اس کو استقامت عطا ہو۔ تو محرم کا مہینہ جو ہمارا پہلے سال کا پہلا مہینہ پہلا دن شروع ہوتا ہے، ایسا کی تقریب تھی، کل مسکنانی کوئی کم وقت تھی، وہ دھما چوکڑیاں تو نہیں کرتا تھا، اس کا جو شعر یہ تھا کہ پیچھے لڑائیاں لڑتا آ رہا تھا، کبھی اس کے ہاتھ مار پٹائی اور ان سے جو ہے وہ مال چھیننے کے لیے وہ لڑتا تھا، آگے محرم آ جاتا تھا اسے روکنا پڑتا تھا، اس نے ڈرامہ شروع کیا، اس نے کہا نہیں 1 مہینہ چڑھ دو سفر میں کریں گے، اور 1 مہینہ وہ محرم کو حرمت والا کہہ دیتا تھا، دوسرے کو آگے پھر نسل چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی کی نسل میں سے ایک اور کنانی تھا، اس کا نام تھا وہ سردار جو نسلاً بعد نسلاً آیا، اس کا نام تھا ابو ثمامہ بن عوف کنانی، نوجوان سے سردار بڑا آکڑا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح بڑے کدے اس کو ہوتے تھے، ان کے اوپر سواریاں کاٹیاں رکھ کر، اور وہ بڑے جو ہے وہ دانیاں چھانیاں ڈال کر آگے پیچھے بڑے جھنڈے کے وہ بھی آ کر اعلان کرتا تھا۔ یہ یہاں تک چلتا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا 9 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، انہوں نے ساری صفائی کر دی۔ ہے تو کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچے خادم آور دیگر سب صفائیاں ہیں، کسی طرح سب ایسے کی ہو جائے، ہے تو یہ کس قوم کو ضرورت اس سے رہنا تباہ ہوتے تھے۔ یہ محرم کا اختیار ان کو ہوتا تھا مشرکوں کو، اور اللہ کہتا ہے یہ قطعی کفر ہے، محرم کے مہینہ ہو یا رجب کا ہو یا ذوالقعدہ ہو یا ذوالحج، ان میں کسی قسم کا کھلواڑ جو ہے اللہ کے نزدیک یہ قطعی کفر۔ قرآن کہہ رہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اس کو آگے پیچھے کرنا کفر ہے، اس کی حرمت کے ساتھ کھیلنا کفر ہے۔ کلمہ مسکنانی تو مشرک تھا، یہ جڑے ہون کھلواڑ کر دے پھرتے نیک ہے، یہ بھی قطعی مشرک، اور ایسی حرکتیں کرنا قطعی کفر ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، یہ تو کفر کے سے آگے بڑھ گئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یحلونہ عاما و یحرمونہ عاما،
مرضی سے اپنے محرم کو کہتے ہیں سال جو ہے یہ حرم میں داخل ہے، اس سال یہ نہیں ہے، اور سفر ہوگا اور سفر نہیں۔ وہ تو کبھی نہ کبھی سفر کے مہینے، سفر اور مسافر کو بھی وہ حرمت کا مہینہ کہہ دیتے تھے۔ ساڈے والے جڑے نویں ہیں وہ آتے ہیں یہی حکم لاؤ۔ وہ تو کبھی نہ کبھی کافر مشرک جو تھے وہ محرم کا نیم البدل سفر کو بنا لیتے تھے۔ ساڑھے والے آدھے یہی منحوس ہے، نہ شادی کرو، نہ کوئی کاروبار کرو، نہ کچھ کرو۔ یہ اللہ جانے ایک کلمہ اسکرامی بھی نسل ہے ساتھ۔ کہاں سے ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ نہ محرم میں کوئی شادی منع ہے، نہ سفر میں منع۔ شادی کسی مہینے میں منع نہیں، کاروبار کی ابتدا کسی مہینے میں منع نہیں۔ یہ اس کی جو ہے تقریم کے انداز میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر دینا، اللہ کہتا ہے یہ کفر ہے۔ یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، اپنی مرضی سے حرمت کو تبدیل کرنا یہ قطعی کو۔ محرم بڑا معزز مہینہ، رجب معزز مہینہ، زکات و حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ جنگ نہ چھیڑے ان مہینوں میں تو امیر المومنین کو چاہیے کہ ان مہینوں میں جنگ کی ابتدا نہ کرے۔ فرض کرو اگر آج بھی یہ ہو تو قرآن کا یہ حکم جو ہے یہ نافذ العمل اس طرح ہوگا کہ اگر کوئی آپ پر جنگ نہ مسلط کرے تو آپ ان مہینوں میں جنگ کی ابتدا بھی نہ کریں۔ اتنا ہی غزوہ تبوک میں جب شاہ روم نے جب آپ کے اوپر سرحدوں پر جمع کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، وہ رجب کا مہینہ تھا، کیونکہ کفر نے آپ پر مسلط ہو رہی جنگ مسلط کر رہا تھا، اس لیے آپ نے نکلے۔ اس حدیث مبارک کی وجہ سے علماء رخصت دیتے ہیں اگر کوئی آپ پر جنگ مسلط کرے تو پھر آپ اس کے جواب میں لڑائی لڑ سکتے ہیں، اور ان مہینوں میں آپ لڑائی کی خود ابتدا نہ کریں۔ تو ہم کیا کر محرم میں کیا ہوگا؟ یہ آئے تک کوئی نہیں رسی انہوں نمے کو لیے یاد آ گئے، تبھی تو یہ رولا ہے۔ پونا صدی ہو گئی تباہی اور بربادی، اور یار ہماری کیا ہوگی جو اب ہو رہی یا ہو چکی ہے، اس کا مداوع کیا ہے؟ وہ یہ کرتوت ہے، نمے نمے کلیے، کوئی جس کا سر پیر پہ اپنا چھوڑو نہیں تو دوسرے کا چھیڑو نہیں۔ بھائی تم مسلمان، مجھے قرآن کی کوئی آیت یار دکھا دو جس میں لکھا ہوا ہو کہ بھائی 8 لاکھ مربع میل ہے، 95% مسلمان رہتے ہیں، نظام کافرانہ ہو تو اس میں گزارا کیسے کرنا؟ کوئی آیت ہے اس میں جس میں لا عمل دیا ہو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لائے، آپ نے دار ارقم پر نظر ڈالی، آپ نے ایسے موٹی موٹی گنتی کی تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ بیت اللہ میں مطاف میں نہ چل کے نماز پڑھے۔ صحابہ نے عرض کی بھائی تم تو ابھی چند منٹ پہلے مسلمان ہوئے ہو، باہر کا ماحول پتہ ہے تمہیں، ابو جہل نے کیا تھڑ تھلی مچا رکھی ہے، وہ کرتا کیا ہے جو وہاں جا کر اسلام کا نام لے۔ ہم ڈر کے مارے جو ہیں وہ دن کو رفع حاجت کرنے باہر نہیں نکلتے، وہ بھی رات کو نکلتے ہیں، تو تمہیں بیت اللہ میں نماز کا شوق پڑے، ابھی آئے ہو اور ابھی سے واہ۔ اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے گنے اس وقت ہم 40 ہو گئے ہیں، 40، 39ویں کے بعد 40واں مسلمان ہے عمر ابن خطاب نے کہا ابھی میں نے گنے ہم 40 ہو گئے، جب 40 باہر نکلیں گے تو کفر کو زلزلہ آ جائے گا، میں ساتھ چلتا ہوں آپ چلے۔ جس دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام لایا ہے اس دن پہلی دفعہ آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے تختے پر مسلمانوں نے بیت اللہ کے مطاف میں نماز ادا کی۔ یا کم مرم تو وہ چوڑ کھاتا کہ کرتا پھر اللہ پناہ کہ توبہ کرو بھائی، اللہ کی طرف آؤ۔
یہ کفر ہے قطعی. یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیعطوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. یہ محرم کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنی. یہ سب کر کے پھر ساٹھتے بس میرا موٹر سائیکل تو لگ جائے باقی جو مرضی ہوتا رہا ہے. ایک اون دیکھا ہونے سے سارا کام اور حفاظت محرم کی بے حرم یہ شہر حرم. اللہ کہتا ہے ذالک دین القیم. کیا ہم نے اس کا دین کہ اللہ کہتا ہے میرا دین ہے اس کی تو ہم نے کیا کیا. نویں نویں ڈھیچکتے نویں نویں تماشے تے نویں نویں شیطان پھوڑے. اتحاد بین المسلمین وہ بین المسلمین طرف بھی سب تو اگے صدارت ہے تو ہوا وہ کیڑا مسلمانوں کا اتحاد ہے جائے طرف بھی صدر. اللہ کہتا ہے یہ قتل کفر ہے. زین لہم سوء اعمالہم قرآن کا فیصلہ. یہ تمہیں مزین کر کے جو تم نے اپنے اندر سے سب گھڑا گھڑ رکھا ہے یہ تمہارے اعمال جہنم کی طرف لے جائیں گے تمہیں. تم بولو اعمال یہ اعمال سو کے جو ان تنظیموں کے بڑے پرموٹر ہیں وہ علماء سو ہے. اللہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ قتل کفر ہے اور ایسے کرنے والے کو ہم ہدایت نہیں دیتے. یہ مثال ظاہر ہے یہ کبھی نہیں ہے جڑے ہم بڑا اتحاد بین المسلمین کا شوق ہے. اسلام میں محرم کی شان اور عظمت اپنی مگر اس میں نہ کوئی کاروبار کی منع نہ کوئی اس کے اندر شادی منع نہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ شکار پورا ضروری ہے. اس کی تکریم اور تعظیم ہے یہ اللہ کا حکم. اسی طرح اس کے بدلے میں سفر جو ہے سفر المسفر کے مہینے میں بھی کوئی اللہ کی طرف سے اتنے 12 مہینوں کا جس کا اس نے ذکر کیا میں نے یوم کل کے سماوات والا بنائے تھے اس میں اس نے ایک مسافر سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس شامل کر دیا. کوئی عقل استعمال آپ سب کچھ کر سکتے ہیں 12 کے 12 مہینے صرف شیطان کو نہ کر اور ان 4 مہینوں کی تقریب زیادہ کر جس میں محرم کا پہلا دن سال کا جو ہوتا ہے مسلمان کے لیے تقریب کا دن ہوتا ہے. یہ بڑے عظیم شان ہستی کو اللہ نے شہادت کا رتبہ دے کر جنت کی زمین کے اوپر اس کے خون کے قطرے بہا کر مسلمانوں کو سبق دیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی پاس پانے کے لیے جنت کی زمین پر بھی خون بہایا جائے تو یہ دین اسلام کی خدمت.